پاکستان کے یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے لندن میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار تھے۔ تقریب میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے عہدیداروں، ایم پیز، میئر، کونسلرز اور برطانیہ بھر سے کمیونٹی کے اہم افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکائے تقریب کو او پی ایف کے دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے فلاح و بہبود کے کاموں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ تقریب کا مزید احوال لندن سے صغیر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم دفاع کی مناسبت سے لندن میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار تھے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین سید قمر رضا، ممبر کامران خان سمیت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل، پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل، پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری، برٹش مسلم فرینڈز آف لیبر کے چیئرمین چودھری شوکت علی، پاکستان اوورسیز ڈائسپورا کے صدر افضل چودھری، ایم پیز، میئر، کونسلرز اور برطانیہ بھر سے کمیونٹی کے اہم افراد نے شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن بورڈ آف گورنرز کے ممبر کامران خان نے او پی ایف کے بارے میں شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی اور دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے فلاح و بہبود کے کاموں سے آگاہ کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے فائنینشیل ایڈ کی ہے، تقریباً 3.80 بلین جو ہے ڈسبرس ہوا ہے 15,000 تقریباً بینیفیشریز کو۔ دس از اے ویری بگ نمبر، سو او پی ایف ہیڈ ٹو ورک ہارڈ ٹو ڈیلیور دیز نمبرز۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین سید قمر رضا نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کو ہماری عظیم افواج نے دنیا کو بتایا کہ ہم ناقابل شکست ہیں۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اس لیے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پاکستان کے ناقابل شکست ہونے کے سبب اب دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ جو شہداء ہیں ہمارے آرمی کے اور سول کے اور پیراملٹری کے، ان کی جانوں کے نذرانے کے صدقے میں آج ہمارا ملک محفوظ ہے اور ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں اور دشمن جرأت نہیں کر سکتا ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانی نہ صرف زر مبادلہ بلکہ ایجوکیشن اور دوسرے شعبہ میں بھی پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ او پی ایف کے چیئرمین کی حیثیت سے یقین دلاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بہت جلدی حل ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو کہ اس وقت نہ صرف ریمیٹنس بلکہ دوسرے ذرائع سے بھی تعلیمی لحاظ سے، ایکسپرٹیز کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، چیئرمین او پی ایف بی او جی کو اتنا بڑا اس طرح سے عہدہ نہیں ہے، پر جس محبت اور اخلاص سے آپ لوگوں نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے اور ہم اپنا کردار بڑھ چڑھ کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک فوج کے شہداء کی قربانیاں لازوال ہیں۔ پاک فوج کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ہمیں پیسفل سلیپ مہیا کرتے ہیں، ہم سکون اور چین سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء اور غازیوں کی جتنی کاوشیں اور جتنی محنت اور جتنا جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کریں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومت کے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے پی آئی اے کو یورپ میں بند کر دیا۔ 2017 میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا، عالمی ادارے پاکستان کی ترقی کی تعریف کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، پاکستان دیوالیہ نہیں کرے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پارلیمنٹ میں نشستیں مخصوص ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے اس وقت کی گورنمنٹ نے بڑا چرچا مچایا کہ جی اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق وہاں سے دیں، مطلب ہے کہ یہاں بیٹھ کے یہاں کانا میں دیں، چیچوں کے ملیہ میں دیں، آپ پشاور میں دیں، لاہور میں دیں، بٹ آپ کا نمائندہ کوئی نہ ہو۔ مائی سنسیئر انڈیور از وین آل پولیٹیکل پارٹیز وی ڈونٹ ہیو 2/3 میجورٹی آن اوور اون، تو جب ہمارے پاس کنسنسس ہوگی
میرا پروپوزل ہے کہ فار دی اوورسیز ڈیاسپورا دیر شوڈ بی فکسڈ نمبر آف سیٹس ان دا پارلیمنٹ.